السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، سامعین، وہ معزز خواتین، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے وار درس قرآن کریم کی آن لائن یہ نشست ہر اتوار کو منعقد ہوتی ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں آن لائن حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ الاعراف کی آیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قرآن مجید کے 8ویں پارے سے تعلق رکھنے والی ایک آیت مبارکہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے، یعنی 59 نمبر والی آیت ہے، وہ ابھی تلاوت کی گئی۔ آج ہم ایک آیت ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی تفصیل اور اس کے متعلقات جاننے سے قبل ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرکار بدقرار، سارے نبیوں اور رسولوں کے تاجدار، خاتم النبیین، ختم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں اور دوزخ والوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صاحبان اعراف کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس نے جو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اس کا ذکر فرمایا۔ دعاؤں کے متعلق ہم پچھلی آیات میں سن چکے ہیں، اس کی اپنی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، اس میں سے پھر پانی کے ذریعے سے زمین میں مختلف قسم کے پھل، ترکاریاں، اناج وغیرہ نکل آتے ہیں، تو وہ زمین جو مردہ ہو گئی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اس زمین کو پھر سے زندگی مل جاتی ہے۔ اس طرح مکے والوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن مردہ جسموں میں جان ڈالے گا، سوکھی ہڈیوں میں دوبارہ جان آئے گی، کیونکہ مکے والے ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی مثال کے ذریعے کہ جس زمین کی کیفیت صاف ستھری ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، تو اس سے تو اچھی پیداوار ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو گندی زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ ناقص نکلتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر زمین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس زمین کے لفظ کے ذریعے
ایک اور بات بھی سمجھائی گئی، وہ یہ کہ جس طرح زمینوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی جو الگ الگ اقوام گزری ہیں ان قوموں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس نبیوں کی طرف سے جب رحمت والا پانی برسا، یعنی نبیوں کی آمد سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان کے شجر نمودار ہوئے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جن کے کھیتیاں، یعنی ان کے دل کی کھیتی، ان کی روح کی کھیتی صرف کفر کو پیدا کر سکی۔ تو یہاں سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ان انبیاء کے سچے پیروکار بھی رہے، ان انبیاء کے کٹر مخالف بھی رہے، اور جو لوگ نبیوں کا ساتھ دینے والے تھے ان کو کامیابی ملی، اور جو نبیوں کی مخالفت کرنے والے تھے وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ یہاں سے ہم پہلے دیکھیں گے حضرت نوح کا ذکر ہوگا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر آگے چلیں تو حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر اور آگے چلیں تو حضرت شعیب علیہ السلام، ایک ایک رکوع میں ایک ایک پیغمبر کا ذکر ہوگا، اور آگے چلیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ان کی قوم پہ آنے والے مختلف عذابوں وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو آج کی جو نشست ہے اس میں جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، یہاں سے نبیوں کا مختصر تذکرہ شروع ہوا ہے۔ تو وہ جو سلسلہ شروع ہوا اس میں سب سے پہلے کس نبی اور اس نبی کی قوم کا ذکر ہوا، تو ابھی آپ نے جیسے سماعت کیا یہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں بھی پیش کرنے لگا ہوں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ تحقیق کے ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم، تو آپ نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ، اب ملا کے پڑھنے کی صورت میں یا قوم اعبدوا اللہ ہے، ورنہ اگر یا قوم پہ اگر رک جائیں تو اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود، جس کی کہ عبادت کی جائے۔ حقیقی معبود اکیلا وحدہ لا شریک، اکیلا ایک اللہ ہے، اور دوسرے بہت ساری چیزوں کو لوگ پیڑ پودے یا چاند سورج اور اس طرح کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مختلف مٹی اور پتھر لکڑی یا تانبے اور پیتل وغیرہ کی مختلف مورتوں کو اپنا خدا اور الہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہر نبی کی ہی تعلیمات تھی۔ انی اخاف علیکم، اور کہنے لگے مجھے ڈر ہے، میں انی اخاف علیکم، اور تم کو میں یعنی خوف دلاتا ہوں اس عظیم عذاب سے جو ایک دن آنے والا ہے، عذاب والا دن، یعنی قیامت کا دن، یا اس سے پہلے جب قوم کو عذاب آئے گا اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ یہ آیت مبارکہ ابھی شروعات ہے، اس رکوع کی پہلی آیت ہے، اور اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 6 آیتیں ہیں، اور 6 آیتوں میں پورا حضرت نوح علیہ السلام ہی کا اختصار کے ساتھ مختصراً تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کو انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ فی الحال آج کی گفتگو میں ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کون تھے۔ نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ایک قوم کے پاس، مشہور قوم کے پاس ایک اولو العزم نبی کے طور پر جو نام ہمیں ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام فن نجاری یعنی کارپنٹری جس کو کہتے ہیں اس کے بھی بڑے ماہر گزرے ہیں، اور ان کا جب نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ طوفان نوح کا تذکرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اس کے متعلق۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، پھر طوفان میں اس وقت کی ساری قوم، اس وقت کے سارے انسانوں کا جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے سب کا ہلاک ہو جانا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلات ہم کو پڑھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ لیکن اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں ہم مختصراً ذکر قرآن اور درس قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آج کی گفتگو
سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 کے صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. تفصیلات کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے اتوار کو آئیں گے. اور آج کی گفتگو کو ہم موڑتے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کے مہینے کی جیسے ہی ابتدائی تاریخیں آنے لگتی ہیں تو ہمیں خاص طور سے اہل ہندوستان کو ایک شخصیت کی بڑی یاد آتی ہے. اور جیسے یہاں تذکرہ ہوا کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور نبیوں کے پاس دو قسم کے لوگ حاضر ہوئے، ایک وہ جو ماننے والے تھے، ایک وہ جو نہیں ماننے والے. تو اب یہ نبیوں کا سلسلہ تو حضور اکرم سرکار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، لیکن حضور کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جانشینوں کے طور پر بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہے، ہر علاقے میں بھیجا ہے، ہر زمانے میں بھیجا ہے. تو ہمارے ہندوستان کے لیے، اور یہ ہندوستان جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصے آزو بازو سے جو الگ الگ ناموں سے مشہور ہو گئے ہیں، لیکن میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ جس ہندوستان کا یعنی بارڈر، اس ہندوستان کی سرحد افغانستان تک تھی، اور ادھر رنگون برما بھی ہندوستان کے علاقوں تک ملا ہوا تھا، اور جو ہم سری لنکا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا. نیپال وغیرہ ہندوستان میں گنے جاتے تھے. وہ ہندوستان میں اللہ کے ایک پیارے بندے اور نبیوں کے جانشین بن کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر مبارک یوں تو ہر سال میں اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن بطور خاص رجب کے مہینے کی ابتدائی دنوں میں کیونکہ آپ کا وصال ہوا ہے، 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے. اجمیر کی سرزمین جو راجستھان اسٹیٹ میں آتی ہے، اور اس میں آپ کا مزار پرانوار پچھلے تقریباً 850 سال سے 809واں عرس ہوا ہے. تو آپ یہاں تشریف لانے کے بعد میں جو آپ نے اسلام کے پھیلانے کا کارنامہ انجام دیا، اور آپ کو یہاں کی روحانی سلطنت کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے. اور بلا شبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ہندوستان کے ہمیشہ کے لیے بنائے گئے سلطان ہیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص توجہات کے ساتھ ہندوستان بھیجا تھا. حضرات محترم، یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا مختصر سا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. کون ہے خواجہ غریب نواز؟ خواجہ غریب نواز کا اصل نام کیا ہے؟ دراصل آپ کا نام تو معین الدین حسن ہے، لیکن آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، القاب سے پکارا جاتا ہے، ٹائٹلز دیے جاتے ہیں. سلطان الہند آپ کو کہا جاتا ہے، ہند الولی آپ کو کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ آپ کو کہا جاتا ہے، خواجہ خواجگان آپ کو کہا جاتا ہے، عطائے رسول آپ کو کہا جاتا ہے، اور غریب نواز کے لقب سے آپ جانے جاتے ہیں، اور اجمیر والے سرکار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اور ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ آفتاب رسالت مدینے میں ہے. آفتاب رسالت مدینے میں، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، رسالت کا آفتاب وہاں جگمگا رہا ہے، اور سورج کی کرنیں جو ولایت کی شکل میں دنیا کے الگ الگ حصوں میں پہنچ رہی ہے، تو وہاں کی ہی کرن، آفتاب رسالت کی کرن، اور آفتاب رسالت کی ایک کرن یہاں ہندوستان میں اجمیر میں جگمگا رہی ہے. آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. تو اجمیر میں پچھلے 809 سال سے عرس مبارک ہو رہا ہے، لیکن آپ کی تشریف آوری اس سے پہلے ہوئی، اور آپ نے یہاں آ کر کیا کیا؟ آپ نے یہاں آ کر اسلام کو اسٹیبلش کیا. بہت سارے بادشاہ آئے، لیکن انہوں نے اپنی حکومتوں کو مضبوط بنانے کی فکر کی، لیکن یہ اللہ والے حکومت کرنے کے لیے یا سلطنت کا رعب بتانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور بندگان خدا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. جو بندے اللہ سے دور ہو گئے تھے، جن کے دلوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں توحید کی بہار لانے کے لیے، اللہ اور رسول کی محبت کی سرسبزی و شادابی لانے کے لیے اللہ کے پیارے بندے ہندوستان کی طرف رخ کیے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہندوستان کا یہ اوپر والا حصہ تو شمالی حصہ کہلاتا ہے، اور نیچے والا حصہ جنوبی حصہ کہلاتا ہے. جنوب یعنی دکشن، جس کو ہم جو ہے ساؤتھرن انڈیا کہتے ہیں. تو وہاں پر تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہی کچھ لوگ کیرلا کی سرزمین پر چرمن پیلس کے، چرمن مسجد وغیرہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں
اسلام کی روشنی آ گئی تھی، لیکن باقاعدہ اسلام کو مضبوطی کے ساتھ اسٹیبلش کرنے میں جو کارنامہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت خواجہ خواجگان در حقیقت ہندوستان حضور کے ارشاد پر تشریف لائے۔ آپ کا بچپن بھی بڑا شاندار گزرا۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین، وہ سادات کرام کے خاندان سے، ایک مشہور خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ رشیا میں جو الگ الگ ریاستیں بنی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور قازقستان وغیرہ وغیرہ، ادھر کے علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے علم دین کے حصول کے بعد بندگان خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اور اس کے لیے ایک پیر کی ضرورت تھی، تو آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اب اس کو کوئی اس نام کو ہارونی بھی کہتے ہیں، کوئی ہرونی بھی کہتے ہیں، چلیے وہ بھی اپنے انداز میں، یہ بھی اپنے انداز میں چلتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے میں ان کا بہت بڑا شہرہ تھا۔ حضرت غریب نواز ان سے بیعت حاصل کرتے ہیں، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور 20 سال تک ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں بھی، یعنی مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی، دونوں مقامات پر پیر و مرشد اپنے اس تیار کردہ بہترین مرید کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ رسول قبول فرما لے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب کہ غریب نواز اس سفر کے بعد ایک اور سفر کرتے ہیں جس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر سے اشارہ فرماتے ہیں، اور اشارہ منامی کہیے یا اشارہ روحانی کہیے، جس انداز سے بھی تفصیلات ملتی ہیں ہم کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے معین الدین، تم یہاں رہنے کے لیے آئے ہو، ہم کو تم سے کام لینا ہے، تم ہندوستان کی طرف جاؤ، تم وہاں تم کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کو پھیلانے کا کام انجام دینا ہے۔ حضور کے ارشاد پر عرض کرنے لگے سرکار میں آج تک ہندوستان کبھی گیا نہیں، ہندوستان کی سرزمین کیسی ہے، کیا ہے، جانتا نہیں، وہاں کہاں مجھے جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو حضور کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے، اور ایک روایت کے مطابق بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم رویا میں آپ نے ہندوستان کی سیر کرا دی، اور کہہ دیا کہ اس زمانے میں جو شہر بہت زیادہ کیپٹل کے طور پر مانا جاتا تھا، آج سے 800-850 سال پہلے، وہ تھا راجستھان کا ایک شہر اجمیر۔ جی ہاں، اس مقام پر جانے کا آپ کو حکم ملا، اور آپ وہاں سے نکل کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر، ہندوستان کے بارڈر پر، اس زمانے کا ہندوستان کے بارڈر پر، لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو داتا دربار جن کا مشہور ہے لاہور میں، وہاں آپ نے چلہ کشی اختیار فرمائی، اور 40 دن تک آپ نے ان کی مسجد میں اللہ کی خوب عبادت کی، اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اور وہاں پہ آپ نے فارسی میں ایک شعر بھی کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ شعر حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے تعریف میں آپ نے کہا، اور وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف تشریف لائے، اور یہ شعر بھی وہاں پہ مشہور ہے۔ اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ پہلے سے ہی آرام فرما رہے تھے، تو اسی سے ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ غریب نواز ہمیں بتا رہے ہیں کہ بزرگان دین کے پاس فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے درباروں میں، یا ان کی درباروں کے قریب مساجد میں عبادت کر کے اللہ کو منانا اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنا، یہ موجودہ دور میں جو لوگ اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، ان کی یہ عادت رہی ہے۔ تو بزرگوں کے پاس جائیے، یقیناً جائیے، جو سلامت ہیں ان کے پاس بھی حاضر ہوئیے، اور جو پردہ فرما چکے ہیں، جن کا وصال ہو چکا، ان کی بارگاہوں میں جا کر ان سے بھی فیض یاب ہوئیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور فیوز و برکات سے ہم لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ خواجگان وہاں سے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں تشریف لائے، اور اس وقت تک بہت سارے بادشاہ آئے گئے، لیکن اسلامی تشخص، اسلام کی مضبوطی یہاں پہ قائم نہیں ہو پائی تھی، یعنی دوسرے الفاظ میں اسلام اسٹیبلش نہیں ہو پایا تھا یہاں پہ۔ اور آپ نے
یہاں آنے کے بعد اچھا پھر آپ تشریف لائے تو نہ آپ کے ساتھ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ چاقو، نہ برچھی، نہ کوئی فوج، بلکہ آپ کے چند مریدین آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے آ کر اپنے مولا کی ایسی عبادت کی اور ایسی خدمت انجام دی، لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت آپ کی پیدا ہوئی کہ اللہ اکبر. وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور حضرت جبریل سارے فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے میں محبت کروں اس سے، میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں تم بھی محبت کرو. اس طرح وہ فرشتے جو زمین میں اترتے جاتے ہیں اور مختلف کاموں کے لیے، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت ڈال دیتا ہے. اس طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہاں آ کر آپ نے محبت، پیار، الفت، موانست، ہمدردی کا ایسا زبردست مظاہرہ کیا. آپ کی مزاج میں، آپ کی طبیعت میں جو کیفیت تھی اس سے لوگ متاثر ہونے لگے. اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا بالکل. تو سرکار کی حدیث پاک مشہور ہے، خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. اس کیفیت کا اگر بہترین نمونہ آپ دیکھنا چاہیں تو ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ یہاں جب تشریف لائے تو شروع میں تو بادشاہ نے بھی مخالفت کی اور لوگوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں آپ کے چہرے پر وہ انوار و تجلیات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ، سووں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ داخل اسلام ہوئے، ایمان لے آئے. اور اس طرح ان لوگوں کی دل کی دنیا بدل گئی. اور یہ فضائیں اللہ کے نام یعنی اذان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک کی برکتوں سے یہ فضائیں گونجنے لگیں. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ابتدا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے تمام مریدوں اور خلفاء وغیرہ کے ذریعے تو بڑی محنتوں سے اسلام کے پھیلانے میں ہندوستان کے کونے کونے میں لوگوں کو بھیجا کر بڑی محنت کی. لیکن جب ضرورت پیش آئی تو اللہ کے اس ولی نے کرامتوں کا ظہور بھی فرمایا. چنانچہ وہ زمین کی کرامت آپ کو معلوم ہے کہ جب اونٹ کیا نام لے کر لوگوں نے آپ کو ایک مقام سے اٹھانا چاہا، بادشاہ کے لوگوں نے کہ بھائی یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں نہ بیٹھا کریں، تو آپ نے بس اتنا کہا ٹھیک ہے اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھا کریں. آپ اٹھ کے دوسرے مقام پر چلے گئے تو وہ ان اونٹوں کا حال یہ ہوا کہ دوسرے دن جب ان اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ جگہ پہ اٹھ ہی نہیں رہے، یعنی کہ زمین نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. جب اللہ کے ولیوں کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل فرماتا ہے. اور ایسے انہونی واقعات جو ہیں ان کو کرامات کہا جاتا ہے. اور معجزہ نبیوں کے ذریعے جو انجام ہوتے ہیں اس طرح کے کام ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ ولیوں کے ذریعے ہونے والی باتوں کو کرامت کہتے ہیں. معجزے میں بھی پاور اللہ کا ہوتا ہے، کرامت میں بھی پاور اللہ کا ہوتا ہے. معجزہ نبی کے ذریعے ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ذریعے. تو اس طرح حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہم کیا چند لمحات میں سمجھ سکتے ہیں. آپ سے جو محبت ہم کو ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث پاک عرض کی، آپ سے ہم کو جو محبت ہے وہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت پیدا کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے. اور یہ سال سال آپ کا عرس شریف جو ہوتا ہے اس بنیاد پر ہندوستان کی ساری کونے کونے کی زمینوں سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں. اور پچھلے 800 سال سے کیا راجا، کیا پرجا، کیا رعایا، کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، کیا بیمار، کیا صحت مند، ہر کوئی آپ کے فیض سے مالا مال ہوتا ہے. جب تک آپ سلامت رہے اپنی ظاہری حیات کے تحت تو آپ نے لوگوں کا دل نورانی بنا دیا. اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میں بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی آج تک سلسلہ فیضان کا جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعصب قیامت جاری رہے گا. آپ جب یہاں تشریف لائے، کبھی اونٹوں کے ذریعے
آپ کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ کے مخالفین نے آپ پر جادو کرنا چاہا، اور راجا کی طرف سے ایک بہت بڑا مشہور جادوگر تھا، اس نے اپنے جادو کا کھیل دکھانا چاہا، تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا، اور جواب اس طرح دیا کہ اپنے تمام تر مریدین کو ایک دائرے میں رکھ کر کہا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، کسی کی کوئی زور سے گھبرانے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور آپ مصروف تلاوت ہو گئے۔ اب اس نے پہلے تو اپنے مختلف شاگردوں کو بھیجا جو آپ کو ستانے کی غرض سے آ رہے تھے، لیکن جو آپ نے دائرہ کھینچا تھا اس دائرے کے باہر ہی وہ اپنا سارا زور ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بعد میں اس نے سوچا کہ جب زمین پر سے کوئی وار نہیں ہو سکتا، حملہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے اپنے شیطانی طاقت اور یا پھر اپنے تپسیا اور اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے کا مظاہرہ کیا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدین نے عرض کیا سرکار دیکھیے وہ ہوا کے ذریعے ادھر سے ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے کھڑا میں جو جوتیاں ہوتی پہلے لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھیں، اس کو کھڑا میں کہا جاتا تھا، وہ ہوا میں پھینکی اور حکم دیا کہ اس کو نیچے میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ تو ان کھڑاووں کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے سر پر بڑی زوردار قسم کی بارش ہونے لگی، ماروں کی بارش ہونے لگی، اور وہ اس قدر اس کے سر پر تاج پوشی ہونے لگی کہ وہ پریشان ہو کر نیچے آیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس جو شکتی ہے، آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی میرے میں ہمت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ تو حضرت غریب نواز نے اس کو قبول کیا اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اور ایک وہ واقعہ بھی آپ کا مشہور ہے، بہت سے واقعات مشہور نہیں ہوں تو، لیکن خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی کس طرح ہمارے بزرگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کیں، اور آج ہم اپنے ابنائے وطن کے درمیان رہ کر اتنے زیادہ خائف ہو رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکے، بہت سارے لڑکیاں اللہ اکبر دین کے نام سے بیزار ہو رہی ہیں، یا دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر رہی ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غریب نواز کے سچے چاہنے والے، غریب نواز کے سچے نام لیوا محبت کرنے والے ثابت کریں اپنے آپ کو، اور اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے متعلقین کو دین کی تعلیمات سے واقف کرائیں، تاکہ دین پر وہ لوگ جمے رہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہونے پائے جو اسلام کے خلاف لوگوں کی کوششیں کامیاب ہو جائیں اور لوگ اسلام چھوڑ کر ادھر جانے لگیں۔ غریب نواز کی خدمات یہ ہیں کہ اس زمانے میں چند لوگ تھے، تو آپ نے ان سارے چند لوگوں کے ذریعے سے ایسا فیضان تقسیم کیا کہ سووں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ آج ہم آپ کا نام لینے والے کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم اسلام پر رہنے والوں کو مضبوطی سے رہنے کی تلقین کریں، ان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال حضرت غریب نواز کے واقعات میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کی خدمت میں کسی نے آ کر کہا کہ سرکار ہمارے دیگر حضرات پیر بھائی انا ساگر جو تالاب ہے وہاں سے پانی لینا چاہتے ہیں، تو لوگ ہمیں روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پوتر نہیں ہیں، وہ پانی پوتر ہے۔ تو آپ نے پھر اپنی جب ضرورت پیش آئی تو پھر اپنی ایک کرامت دکھائی، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کٹورا تھا، اس کٹورے میں جو پانی تھا، اس پانی کو آپ نے یعنی انا ساگر کے پورے پانی کو اپنے اس کٹورے میں ایک طرف ایک ہی جگہ جمع کر لیا۔ اب ادھر انا ساگر سوکھنے لگا، لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، بعد میں آ کر کے انہوں نے معافی مانگی، اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے جا کر کے کٹورا پانی میں ڈال دو۔ جب یہ کٹورا پھر جا کے تالاب میں ڈال دیا گیا تو پھر کچھ وقفے کے بعد پانی پھر بھر گیا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں عقل سے میل نہیں کھاتی، نہ اونٹوں کا زمین کو پکڑے لینا یا زمین کا اونٹوں کو پکڑنا کبھی دماغ میں آ رہا ہے، نہ ہمیں کبھی یہ کھڑاؤں کا اوپر جا کر اس کے سروں کے اوپر مارنے کا عمل کرنا یہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح ایک کٹورے میں پانی آ جاتا ہے۔ دیکھیے اگر غور کیا جائے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اگر غور کیا جائے تو ہر چیز ممکن ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ کی طاقت سے کر رہے ہیں۔ آج دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے تو ترقی کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے نظائر ہم کو دکھ رہے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں تھے،
اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یقین آتا ہے کہ بھئی ایک انسان جب یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے روحانی پاور رکھنے والے اولیاء اللہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے زمین کو پکڑ لینے کی جو صلاحیت اللہ کی طرف سے ملی، یعنی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے تو بیٹھ ہی جائیں، زمین نے پکڑ لیا، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ زمین اگر کسی کو یعنی دھسا لے، کسی کے پیر اس میں پکڑ لے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے، اور اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس کے بھی کئی اور یعنی توضیحات ہو سکتی ہیں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ جو کھڑا میں پھینکنے والی بات ہے، کھڑا میں پھینک رہے ہیں، وہ جا کے اس کو مار رہے ہیں، وہ واپس نہیں آ کے، یہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج کل بہت سارے شادیوں میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پہلے لوگ کیمرہ پکڑ کے ویڈیوگرافی کرتے تھے، ابھی کیا ہے، ایک مشین نکلی ہے، اس مشین کو اشارے کر کے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ مشین پھر جس طرح اس کو ریموٹ سے کنٹرول کیا جائے برابر کنٹرول ہوتی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ ڈرون کیمرہ۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آج آپ کا ڈرون کیمرہ جو کام کر رہا ہے، کل میرے خواجہ کے کھڑاوے نے وہ کام انجام دیا، ہواؤں میں جا کر ان ہواؤں کو چیرتے ہوئے اللہ کے اس ولی کے حکم کی انہوں نے تعمیل کی۔ کیا وہاں روحانی طاقت تھی، یہاں انسانوں کا دماغ کام کر رہا ہے تو اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک کٹورے میں پورا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں بڑی کتابوں کا جو میٹر ہوتا ہے، وہ میٹر بڑے بڑے ڈکشنریز کا میٹر، بڑے بڑے لائبریریز کا میٹر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چپ میں آ رہا ہے، کوئی پین ڈرائیو میں بہت سارا ڈاٹا رکھ لے رہا ہے۔ تو جیسا ڈاٹا ادھر آ رہا ہے، ویسی اللہ کے حکم سے ولی کی کرامت کے طور پر، نبی کے معجزے کے طور پر، اور ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا پرتو ہوتی ہے۔ تو غریب نواز کی جو کرامتیں ہم سنا رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا پرتو ہے، کیونکہ آپ یعنی غریب نواز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک ولیوں کی اونچی شان رکھنے والے ہیں، تو حضرت غریب نواز کو فیض وہاں سے آ رہا ہے، آفتاب رسالت سے آ رہا ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے اگر پورے پانی کو اپنے ایک کٹورے میں رکھ لیا، تو آج ہم بلوٹوتھ کے ذریعے یا پھر کسی اور میسنجر کے ذریعے ایک سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پوری فائل بھیج رہے ہیں، اور اگر اس کو کھولا جائے تو اتنی بڑی فائل بن جائے گی، اتنی موٹی کتاب بن جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں جا رہی ہے۔ تو بس یہ جسمانی نظام ہے، یہ سائنسی نظام ہے، تو وہ روحانی نظام تھا۔ اس روحانی نظام میں غریب نواز نے پانی کو اپنے اندر اپنے کٹونے میں سمو کر بتا دیا کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اللہ کے ولیوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اور حضرت غریب نواز کی بات جتنی بھی کی جائے کم ہے، لیکن اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کروں، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بارے میں مشہور ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بھی لکھا ہے، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، تقریباً 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر شریف تھی، اور وصال جب ہوا تو اس وقت آپ کی پیشانی پر نور کے حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جا کر پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست، اللہ کا چاہنے والا تھا، اللہ کا چہیتا تھا، اور اس نے اللہ ہی کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلمات غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سراہنے کی طرف دیوار پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال غریب نواز کی شان، عظمت، آپ کی کرامات، آپ کے فضائل اور آپ کا فیضان جو دنیا کو مل رہا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے چند منٹ کافی نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو اسی تذکرے پر روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے، اور جو تیرے پیارے بندے، جو تیرے پیارے ولی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو کچھ کہا سنا گیا، سو قبول فرما، اور ہمارے دلوں میں جو اولیاء اللہ کی محبت، عظمت ہے، اس کو راسخ فرما دے، اور جو لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات، خدمات کے منکر ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی تبدیلی فرما دے، اور ان کے اندر بھی وہ ماننے والی کیفیت پیدا فرما دے، اور رب العالمین ہمارے اور ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، اسلام پر ہمیں قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور دشمنان دین کے تمام تر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، غریب نواز کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا امن الخائفین یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیب المجتبیٰ وحبیبک المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآلہ بیتہ وبارک وسلم، وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر
حسني الحسين الجعفر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.